बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी ने बाकायदा तौर पर PDM की तहरीक की आखिरी रसूमात में जो आज बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौका पर अदा कर दी। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी जो हर साल आज के दिन यानी 27 दिसंबर को गड़ी खुदाबख्श में एक जलसा के तौर पर मनाते हैं, लेकिन आज कुछ मुनफरिद था। मुनफरिद इस हवाले से कि आज PDM की क़यादत भी उसमें मौजूद थी, सिवाय फजलुर रहमान के। आज के जलसे में बेनज़ीर को छोड़कर बाकी सियासत पर भी तकारीर हुई, बल्कि ज़्यादातर आज सियासी मौजू ही रहा। मुख्तसर ये कि आज का जलसा सियासी तौर पर ही था, सियासी जलसा ही था। इसमें आज मरीम नवाज ने भी तकरीर की। आखिर में आसिफ अली ज़रदारी ने भी PDM पर खूब बिजलियां गिराई, बिलखुसूस मरीम नवाज पर ख़ास तौर पर बिजली गिराई। इस स्टेज पर मरियम और आसिफ ज़रदारी दोनों ने क्या कुछ कहा, PDM के अज़ाइम के ऊपर ख़ास बिजली गिराई गई। मरियम की तकरीर पर आसिफ अली ज़रदारी की तकरीर ने और फजलुर रहमान के अज़ाइम के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बिजलियाँ। बड़े वाज़े इशारे रहे इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत पाकिस्तान को, अब बाल इमरान खान के कोर्ट में है। अब उन्होंने फैसला करना है कि पीपल्स पार्टी को कैसे लेकर चलना है। नाज़रीन, आज इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। इससे पहले हम आगे चलें, नाज़रीन, आपने अगर इस चैनल यानी अपना TV को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोस बआसानी पहुंचती रहें। नाज़रीन, PDM के अंदर आज के जलसे में सबसे पहला इख्तलाफ तब आया जब फजलुर रहमान के हवाले से एक खबर चली, बल्कि इससे पहले वो ये कहते कि हम वज़ीर आज़म हाउस का घेराव करेंगे, फिर GHQ का घेराव करेंगे। फिर एक बड़ी अजीब खबर सामने आई। फजलुर रहमान ने कहा कि हम गड़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये बड़ी अजीब खबर थी। इतलात ये भी हैं कि फजलुर रहमान चाहते थे कि कुछ तकर्रियाँ सिंध के अंदर उनकी मर्जी से की जाएं या उनकी मर्जी की जाएं, जो कि पीपल्स पार्टी उनका मुतालबा पूरा नहीं कर रही थी और ना ही कर सकती थी, और ना ही ऐसा होना था। आज अल्लामा नासिर जो जमीयत उलमा सिंध के अमीर हैं, उनकी वजाहत सामने आई कि जो DC लाड़काना हैं उन्होंने JUI के बैनर्स उतरवा दिए थे। अगर PDM की जमातें एक पेज पर हैं तो जो DC लाड़काना हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, उनके मंजूर नज़र हैं। लाड़काना उनका गढ़ है। अगर DC ने उनके पोस्टर उतरवाए तो ये सोचने की बात होगी। फजलुर रहमान इससे पहले अपने भाई को सिंध सरकार से कहकर डिप्टी कमिश्नर कराची लगवाए, जो कि बाद में वफाकी हुकूमत ने उसे रुकवा दिया। फजलुर रहमान को ये भी गुस्सा था। असल इशू जो धरना था, बिलावल भुट्टो ने तकरीर की और उस पर जवाब दिया कि 31 दिसंबर की डेडलाइन है हुकूमत के लिए, लेकिन ये नाज़रीन आप भी जानते हैं कि ये लाल बत्ती है। ये लाल बत्ती सिर्फ PDM के लिए है, PDM की जमातों के लिए है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर अपने ही लोगों से कहा कि लॉन्ग मार्च तब होगा जब हम फैसला कर लेंगे। तो फिर उन्होंने अपने कारकुनान या वर्कर या जो भी सामने थे उनसे कहा कि अगर हम आपको कॉल करें तो क्या आप हमारी कॉल पर आएंगे। नाज़रीन, सोचने की बात है कि अगर वो धरना देना चाहते हैं तो फिर वो अपने मेंबर्स या अपने कारकुनान से पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारी कॉल पर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनको अपने कारकुनान के ऊपर एतमाद नहीं, और वो खुद भी इसी तरह का बयान देकर बाकी पार्टी भी बताना चाह रहे हैं कि हम अभी हमने फैसला नहीं किया, और दूसरा अगर हम फैसला करें तो फिर हम अपने कारकुनान से भी पूछेंगे कि वो हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे।
اصل بجلی جو گری ہے وہ فضل الرحمان کے بیان کی وجہ سے مریم نواز پر گری ہے۔ مریم نواز نے آج تقریر میں کہا کہ عمران خان نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ نااہل اور نالائق ہیں، اور کہا کہ 22 سال تک ایک شخص در در کی خاک چھانتا رہا اور آج اسے ہمارے سروں پر بٹھا دیا گیا۔ گڑی خدا بخش میں مریم کافی گرجی، پھر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف سے ملنے کے لیے خاندان والوں کو ہفتوں درخواستیں دینا پڑتی ہیں، لیکن اگر کوئی پیغام رساں آئے تو جیل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ نظام ایسے نہیں چلے گا، نظام لپیٹا جائے گا، نظریے کو پھانسی نہیں لگ سکتی، نظریہ جلا وطن بھی نہیں ہو سکتا۔ بلاول زرداری سے پھر درخواست کی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے، یعنی بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان جو میثاق جمہوریت سائن ہوا تھا، اس سے یاد کرواتی رہی اور اس سے بھی آگے جانے کی بات کی کہ جو اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں باتیں کی تھیں اس سے بھی ہم آگے جانے کی بات سوچ رہے ہیں، یعنی اپنی پرانی باتیں ہی دہراتی رہی۔ مریم نواز کی بات جو نظام لپیٹنے کی بات ہے کہ اب ہم نظام ایسے نہیں چلنے دیں گے، یعنی اپنی پرانی باتیں جو عمران خان خود ہی چھوڑ جائیں۔ پھر آخر میں آصف علی زرداری کی باری آئی تو زرداری صاحب نے بھی وہی کہا جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ سلیم صافی بھی کہتا تھا کہ عمران خان کے بعد جو تابع داری ہے وہ بلاول اور آصف زرداری ان کی تابع داری کر رہے ہیں یا ان کے تابع دار بن رہے ہیں، اور ناظرین یہی ہو رہا ہے۔ مراد علی شاہ کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، ہم ضمنی اور سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ یہ بیان پی ڈی ایم کے لیے بطور خاص مریم اور فضل الرحمان کے لیے بجلی گرنے سے کم نہیں تھا۔ ایک طرف استعفے دے رہے ہیں اور دوسری طرف الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ آصف علی زرداری نے پتہ چل دیا ہے، اب وہ انتظار کرتے ہیں کہ مختلف حلقوں سے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے ان کے لیے کیا جواب آتا ہے۔ آصف علی زرداری کی پوری کوشش رہی ہے، وہ پہلے بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو امپاور کرتے رہے اور بعد میں اپنا کام نکلوا کر پی ڈی ایم کو بائے بائے ٹاٹا کہہ دیا کرتے تھے، اور یہی کام وہ اس دفعہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اب بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب ان کا کام نکل جائے تو وہ ان کو خدا حافظ کر دیں گے۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت کام کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو بنانا ہے۔ آج وہی بات کر رہے ہیں جو بے نظیر کی وفات کے موقع پر کی تھی کہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا۔ آج پھر وہی بات کرتے ہیں، ہم نے بے نظیر کی بات پر چلتے ہوئے پاکستان کو اکٹھے رکھنا ہے، ہم نے پاکستان بنانا ہے، اور کہا ہے کہ اس سے پاکستان یعنی عمران خان سے پاکستان نہیں چل رہا، ہم انہیں سکھائیں گے کہ پاکستان کیسے چلتا ہے یا وہ ہم سے سیکھیں۔ ہم نے ملک کو ڈیریل نہیں ہونے دینا، ہم سب نے مل کر ملک کو بنانا ہے۔ یہ نیشنل ڈائیلاگ کا اشارہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کیا چیز ہے، ہم اسے نکال سکتے ہیں، ہمیں اپنا طریقہ بدلنا ہوگا۔ یہ کون سا طریقہ ہوگا؟ زرداری نے بتا دیا کہ ساری صورتحال کے اندر ہمیں اپنا طریقہ بدلنا ہے۔ طاقت کا طریقہ استعمال نہیں ہوگا، طاقت استعمال کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ بے نظیر کی سوچ کو لے کر اس وقت پاکستان کو ٹوٹنے نہیں دینا، اور آج بھی کسی کو ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ یہ کلیئر اشارہ تھا مریم نواز کے لیے اور فضل الرحمان کے لیے۔ اب ہوگا کیا؟ زرداری نے اپنا واضح پیغام ان مقتدر حلقوں کو دے دیا ہے۔ آصف علی زرداری مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں۔ آج انہوں نے یہ بات مکمل طور پر واضح کر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو کہ میں تیار ہوں، مجھ سے کوئی بات کرے۔ اور شہباز شریف نے بھی یہی سوچ اپنائی ہوئی ہے
اگر وہ جیل سے باہر آ جاتا ہے تو مریم نواز کی حیثیت کیا رہے گی؟ کیونکہ اپوزیشن لیڈر بھی شہباز شریف ہیں اور پارٹی کے صدر بھی شہباز شریف ہیں، تو استعفوں کی حیثیت اور مریم نواز کی حیثیت دو کوڑی کی رہ جائے گی۔ مریم اور فضل الرحمان نہ تو 3 میں نہ 13 میں، کیونکہ وہ تو اسمبلی کے ممبر ہیں ہی نہیں۔ حال ہی میں جو زرداری صاحب نے شہباز شریف سے زرداری صاحب نے کہہ رہا ہوں، جو درانی صاحب نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی، اس میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اگر استعفے دینے ہیں اور اس کے بعد بات کرنی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر بات کرنی ہے تو استعفوں سے پہلے بات کر لی جائے، تاکہ استعفوں کی بات جو ہے وہ یہیں ختم ہو جائے، نہ ہم دوبارہ اس بڑے الیکشن میں جائیں، یعنی اس بڑے جو راؤنڈ ہوگا، جو 100-150 یا کم زیادہ استعفوں کی بات ہوگی، تو پھر اس پہ الیکشن ہوگا۔ گورنمنٹ نے تو کہہ دیا، عمران خان نے تو کہہ دیا کہ آپ استعفے دیں، ہم قبول کریں گے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور ہم اسی وقت اس پہ الیکشن کروا دیں گے۔ اب اس بات کو لے کر پی ڈی ایم کے حلقوں میں بھی کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہمارے استعفے تو کسی کام نہ آئے، الٹا ہم ہو سکتا ہے ان جگہوں پہ اپنے کینڈیڈیٹس اور کھو دیں جہاں پہ الیکشن ہوگا۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں آگے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور اب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کیا رد عمل دیتی ہیں اس سے آگے کیا بات چلتی ہے، عمران خان کی طرف سے کیا اشارے ملتے ہیں، اب دیکھنا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں۔ ناظرین، اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیں، حالات بھی کچھ نازک صورتحال ہے کرونا کی وجہ سے، اپنا اور اپنے فیملیز کا اور اپنے آس پاس کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔